بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. 16واں پارہ سورہ طٰہ آیت مبارکہ نمبر 5۔ اللہ مالک کی توفیق سے اس آیت شریفہ کے حوالے سے کچھ عاجزانہ گفتگو ہو چکی ہے۔ موضوع کی اہمیت اور اس کے بارے میں غلط فہمیوں کے پیش نظر قدر تفصیل سے عاجزانہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اللہ کریم کے فضل و کرم سے حق بات اچھی طرح میرے اور آپ کے لیے اجاگر ہو جائے، اور حق بات رب کریم اپنے فضل و کرم سے اس کے لیے میرے اور آپ کے سینوں کو کھول۔ آیت شریفہ نمبر 5 میں یہ بات بیان کی گئی کہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ رحمان عرش پر بلند ہوئے۔ اس بارے میں جو باتیں عرض کی جا چکی ہیں ان کو دہرائے بغیر نئی بات اور وہ یہ تھی کہ ہم گزشتہ سبق میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی ان کا ایک ارشاد سن رہے تھے، اور ان کا یہ بیان علامہ عینی رحمہ اللہ بہت بڑے حنفی محدث، انہوں نے صحیح بخاری کی شرح عمدۃ القاری میں درج کیا۔ علامہ عینی لکھتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا کہ ید ہاتھ، یعنی قرآن پاک میں جہاں اللہ تعالی کا ہاتھ اس کا تذکرہ ہوا ہے، اس کی تعویل یہ کرنا کہ اس سے مراد ہاتھ نہیں بلکہ قدرت ہے، اور عام لوگ قدرت کا معنی ہی کرتے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس کا معنی قدرت کرنا، اور اسی طرح کچھ اور معانی بیان کرنا، اس کا نتیجہ اللہ تعالی کی صفات کو معطل کرنا، یعنی گویا کہ ہم جا رہے ہیں اللہ تعالی کی صفات کی نفی کی طرف۔ یہ بات کس نے فرمائی؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی انہوں نے، اور ان کی یہ بات نقل کی کنہوں نے؟ بہت بڑے حنفی محدث علامہ بدر الدین العینی نے۔ اس کے بعد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا، در حقیقت اس قسم کی باتوں میں چاہیے یہ
کہ ہم اس پر ایمان لائیں جو اللہ تعالی نے ذکر فرمایا. اور یہ ہے عقیدہ رب کریم کی رحمت سے اہل حدیث کا، جو اللہ پاک نے بیان فرمایا بس، نہ اس سے قدم نہیں، رائی برابر آگے جانے کی گنجائش ہے، نہ کمی کی. اللہ پاک اپنے بارے میں جو جانتے ہیں پوری کائنات نہیں جانتے. اور اللہ پاک کے ہاں جو معاملے میں باریک بینی ہے، اگر پوری کائنات کی غفلت کو نکال کر باریک بینی کو جمع کیا جائے پھر بھی اس کے مقابلے میں کوئی چیز ہی نہیں. تو جو انہوں نے فرما دیا ناپ توڑ کے فرمایا، اللہ کے ادب کے نام سے یا کسی بھی نام سے اس میں اپنی طرف سے کمی بیشی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہاتھ کے ذکر کے بارے میں اور اسی طرح کی جو دیگر باتیں ہیں ان میں مناسب کیا ہے، اسی پر ایمان لایا جائے جو اللہ نے ذکر کیا. فرماتے ہیں وَلَا نَشْتَغِلْ بِتَأْوِيلِهِ، اس کی تعویل میں ہم مشغول نہیں ہوتے. سبحان اللہ، اللہ ان کی خبر نور سے بھرے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں فَنَقُولُ، ہم کہتے ہیں لَهُ يَدٌ عَلَى مَا أَرَادَهُ لَا كَيَدِ الْمَخْلُوقِ، ان کا ہاتھ ہے، کن کا؟ کیسے ہے؟ جیسے ان کا ارادہ ہے. لا کید المخلوق، اور وہ ہاتھ مخلوق کی طرح نہیں. معاذ اللہ، اللہ وہ زبان نہ رہے جو کہے کہ مخلوق کی طرح ہے، لیکن جو کہے ہاتھ کا معنی ہاتھ ہے ہی نہیں، اللہ اس پر رحم کرے اور ہدایت دے ہم سب کو. اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ فِي نَظَائِرِ ذَلِكَ، اور اسی طرح جو بات ید میں ہے تو ید کا کیا معنی، کیا مراد لی ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے؟ ہاتھ، لیکن کیسا ہاتھ؟ جیسا ان کی. وَكَذَلِكَ فِي نَظَائِرِ ذَلِكَ، اسی طرح اس جیسی جتنی باتیں ہیں ان میں طرز عمل، عقیدہ، موقف اسی طرح. مزید سماعت فرمائیے. حضرات احناف ان کے ایک بہت بڑے عالم جنہیں امام کا نام دیا جاتا ہے، واقعتاً بہت بڑے عالم، 322 ہجری میں یا 321 ہجری میں فوت ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 310 یا 311 سال بعد. ان کی کتاب ہے جو عقیدہ الطحاویہ اس کے نام سے مشہور ہے. وہ فرماتے ہیں عرش اور کرسی حق ہے. عرش کا معنی کچھ اور کرنا، کرسی کا معنی کچھ اور کرنا ان کے نزدیک نہ تھا. عرش حق، کرسی حق. انہی کی کتاب کی شرح ایک بہت بڑے حنفی قاضی عالم ابن ابی العز، اور وہ 8ویں صدی کے ہیں، 762 ہجری میں
امام طحاوی کے 340 سال بعد فوت ہوئے. انہوں نے اس کی شرح کی. الحمدللہ امام طحاوی کی کتاب عقیدہ طحاویہ موجود ہے، اور اس کی شرح جو ابن ابی العز نے 8ویں صدی میں کی ہے وہ بھی موجود. اس میں وہ لکھتے ہیں اہل علم کا ایک گروہ ان کا موقف یہ ہے، ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ عرش ایک فلک ہے، ایک آسمان ہے جو اپنی جوانب میں اپنے اطراف میں گول ہے اور ہر طرف سے جہان کو گھیرے ہوئے ہے. اور فرماتے ہیں کبھی کبھار وہ اس کو الفلک الاطلس کا نام دیتے ہیں، اور تیسرا فلک بھی کہتے ہیں. اب یہ بات تو تھی ان کی. امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں وَهَذَا لَيْسَ بِصَحِيحٍ، اور یہ بات صحیح ہے. یہی ابن ابی العز رحمہ اللہ اسی کتاب میں لکھتے ہیں جس ان کا بیان، یہ دوسرا بیان، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ عرش کو بادشاہت کے معنی میں لینا یہ قرآن پاک میں اللہ کے کلام کی تحریف ہے. تحریف سمجھتے ہیں؟ یہود و نصارہ کے بارے میں قرآن پاک نے کیا کہا کہ وہ تبدیلی کرتے ہیں تورات و انجیل. تو یہ ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ عرش کو بادشاہت کے معنی میں لینا، اس کا نام کیا رکھ رہے ہیں؟ اللہ بچا کے. یہ سلامتی کی راہ نہیں. اس بارے میں ایک حدیث شریف سماعت فرما لیجیے، پھر اگلی آیت کریمہ کی طرف منتقل ہوتے ہیں. امام مسلم رحمہ اللہ نے معاویہ بن حکم السلمی، نام بولو، معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کے بھائی نے ابو سفیان کے بیٹے ام حفصہ کے بھائی نہیں، استغفر، ام حفصہ نہیں، ام حبیبہ. یہ معاویہ ام حبیبہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی، ان کے بھائی نہیں. اور یہ ابو سفیان کے بیٹے نہیں بلکہ ایک اور معاویہ، معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہ. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر رہے ہیں اپنی ایک باندی، کنیز اور لونڈی کے بارے میں. عرض کرتے ہیں میں اپنی باندی کو آزاد کر دوں. بات کا پس منظر ہے اس کا ہمارے موضوع سے تعلق. کیا میں اپنی لونڈی کو آزاد کر دوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ائتنی بہا، اس کو میرے پاس لاؤ. لائے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لونڈی سے پوچھا این اللہ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟
اس کنیز نے کہا فی السماء، اللہ آسمان میں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال کیا، من انا، میں کون ہوں؟ اس نے عرض کیا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لونڈی کے مالک معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اعتقها فإنها مؤمنہ او کما قال صلوات ربی وسلام علیہ، اسے آزاد کر دیجئے، یہ ایمان والی عورت ہے۔ اب ایمان کی گواہی ملی، اس گواہی کے پانے کے لیے ایک اس کا کیا عقیدہ تھا؟ بعض لوگ اللہ ان پر رحم کرے، اللہ ان پر رحم کرے، انہیں ہم سب کو ہدایت دے۔ اب جو کہے اللہ آسمان میں ہے تو کتنا کچھ وہ غصے سے بولتے ہیں، وہ یہ غصہ میں آنے سے بات بدل جاتی ہے۔ چلیے آئندہ اگلی آیت کریمہ پڑھنے سے پہلے سورہ ملک نکالیے 29واں پارہ، 2 آیات دیکھ کے بقیہ 3 منٹ میں آج کا سبق روک لیں۔ آیت شریفہ 16، اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ، کیا تم بے خوف ہو؟ خرم جی سمجھ آ رہی ہے؟ کیا تم بے خوف ہو ان سے جو آسمان میں ہے؟ اللہ اکبر، کوئی گنجائش رہ گئی ہے؟ شیخ فیصل جی بات واضح ہے کہ نہیں؟ اب کوئی غصہ کرتا ہے اللہ اس پر رحم کرے، لڑائی تو نہیں کرنی اور نہ کرنی چاہیے، لیکن کسی کی غصے کی وجہ سے کتاب و سنت کی بات سے دستبردار ہونا، اس کی اجازت نہیں۔ نہ لڑائی ہے نہ جھگڑا ہے۔ دیکھیے نگاہ جمائیں، آمنتم من فی السماء، یونس صاحب جی بات واضح ہو رہی ہے۔ قرآن پاک آپ کی نگاہوں کے سامنے سورت، آیت کا نمبر اور آیت کریم۔ کیا تم ان سے جو آسمان میں ان سے بے خوف ہو گئے ہو؟ ان یخسف بکم الارض، کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے، فاذا ہی تمور، تو وہ زمین حرکت کرنا شروع کر دے۔ تو کون ہے جس میں یہ طاقت ہے زمین میں دھنسانے کی؟ اور اللہ پاک کہاں ہے؟ اب یہ آیت شریفہ بھی سنے، وقت ہو گیا ہے، اسی پر روکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کہنے سننے کی غلطی کو معاف کرے، اور جو ٹھیک بات انہی کی توفیق سے، اللہ مالک کی توفیق سے عرض کی گئی ہے، اس کو قبول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَأَتْبَاعِهِ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔